وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان کے لیے UAE کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں مزید رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے کہا، UAE کی پاکستان کے لیے حمایت تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا آئینہ دار ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے $2 ارب مزید 2 ماہ کے لیے رول اوور کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ $2 ارب کی میعاد 16 اور 22 فروری کو مکمل ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق UAE کے $3 ارب اسٹیٹ بینک میں بطور ڈپازٹ موجود ہیں۔ کراچی سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب آئل ٹینکر اور بس سمیت متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق خوفناک حادثہ مبینہ طور پر بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ بس کراچی سے حیدرآباد رانگ وے جا رہی تھی، بے قابو ہو کر ٹرک اور ڈبل کیبن کو ٹکر مارنے کے بعد پل سے جا ٹکرائی۔ مخالف سمت سے آنے والی کار 4x4 سمیت کئی گاڑیوں کو کچل دیا۔ 4 ماہ کی بات غلط فہمی ہے تو درست کر لیں، بانی نے جنوری کے پہلے ہفتے میں آنکھ کی تکلیف کا بتایا۔ مشیر وزیر اعظم مولانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینوں تک بانی PTI کی آنکھوں کا علاج نہیں کیا گیا۔ اس طرح کیا گیا ہے تو پھر یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ بانی کی صحت کے حوالے سے حقائق کے برعکس سیاست بھی مجرمانہ فیل ہوگا۔ 20 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کا فیصلہ ہوا۔ سلمان صفدر ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بیماری کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سینٹ میں بانی PTI کی صحت سے متعلق پیش کی گئی تحریک مسترد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بانی PTI کو اسلام آباد جیل منتقلی کا واضح پیغام دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد کی جیل مکمل ہوگی تو بانی PTI کو وہاں منتقل کیا جائے گا۔ اسلام آباد جیل 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، جس کے اندر تمام طبی سہولیات موجود ہیں۔ بانی PTI کے علاج پر تحریک انصاف کے بیانات حقائق کے برعکس۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ دسمبر میں بانی PTI کی بہن نے ان سے ملاقات کی۔ بانی کی ہمشیرہ نے میڈیا سے گفتگو میں ان کی بیماری کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اپنے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ علامہ ساجد نقوی کی رہائش گاہ جائیں گے۔ ملک کی مجموعی امن و امان، سیاسی اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ سانحہ ترلائی کلاں پر اظہار تعزیت کریں گے۔ کرپشن ہر شعبے کو متاثر کرتی ہے، مریضوں کی دوا کے پیسے بھی ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں ہیلتھ کانفرنس سے خطاب، کہا سرکاری اسپتالوں میں غریب لوگ آتے ہیں، پنجاب نے صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا، عوام کو معیاری علاج کی فراہمی یقینی بنائی۔ سانحہ گل پلازا جوڈیشل کمیشن سے مختلف محکموں کو 18 فروری کے لیے نوٹس جاری۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر MLO سول اسپتال چیف فائر آفیسر کی طلبی، 16 فروری کو جاں بحق افراد کے اہل خانوں کو پیش ہونے کی ہدایت۔ جوڈیشل کمیشن کل عمارت کا معائنہ کرے گا۔ جائے وقوع پر آتش زدگی کے بعد ریسکیو اور سرچ آپریشن، موجود راستے اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ عوامی دباؤ کام کر گیا، سولر نیٹ میٹرنگ قوانین میں تبدیلی متوقع۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نیپرا میں نئے سولر نیٹ میٹرنگ قوانین پر نظر ثانی کے لیے خط لکھ دیا۔ پاور ڈویژن نے بھی نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست کے تحت صارفین کے پرانے کانٹریکٹ کو تحفظ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سولر نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ میں تبدیل کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا تھا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر سے ملاقات، خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی کے لیے اجتماعی کوششوں کی حمایت کے لیے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے وسیع پہلوؤں پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کا باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح مصروفیات کی اہمیت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اور ناظم الامور کی ملاقات، انسداد دہشت گردی، مشترکہ سیکورٹی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی، ہم اس افریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارلیمان کا بھی کلیدی کردار ہے، ٹیرر فائنینسنگ روکنے کے حوالے سے اقدامات اور قانونی اصلاحات کی ہیں۔ پاکستان کا افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی پر اظہار تشویش، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا دہشت گرد حملوں میں افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، گزشتہ ماہ دہشت گرد حملوں میں 80 شہری جاں بحق ہوئے۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران مطالبہ کیا کہ طالبان افغان زمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ بھنگ کنٹرول اتھارٹی ترمیمی بل 2026 قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور۔ نیشنل آرکائیوز ترمیمی بل، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ترمیمی بل سمیت کئی اہم ترمیمی بلز منظور۔ تمام بلز صدر مملکت کے دستخط کے بعد آئین کا حصہ بن جائیں گے۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن کے علاقے مشرف کالونی میں گھر کے اندر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں میاں، بیوی اور بیٹا شامل ہے۔ تحریر قتل کی واردات خاندانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بنگلہ دیش کی جماعت بی این پی 13ویں پارلیمانی انتخابات جیت گئی۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن نے ڈھاکہ میں 257 نشستوں کے باضابطہ نتائج جاری کر دیے۔ بی این پی اتحاد نے 212 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں 11 جماعتی اتحاد 77 نشستوں پر کامیاب۔ اسلامی انڈولین بنگلہ دیش نے 1 نشست اور آزاد امیدوار 7 نشستوں پر کامیاب۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 12 فروری کو ہونے والے ریفرینڈم میں 60.26% ووٹرز نے حق راہ دہی استعمال کیا۔ دنیا کو تیزی سے بدلتی جغرافیائی صورتحال میں سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ گورننس میں ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا کردار، عالمی منظرنامہ بدل رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی قیادت اور استحکام کے موضوع پر بین الاقوامی ورکشاپ کی شرکت سے گفتگو، کہا سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، سائبر خطرات اور انفارمیشن وارفیئر بڑے چیلنجز ہیں۔ مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی کی انڈونیشین وزیر دفاع سے ملاقات، فضائی تعاون اور دفاعی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ انڈونیشیا کی پاک فضائیہ کے تربیتی نظام سے استفادہ کرنے میں گہری دلچسپی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے انڈونیشیا کی وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات کی۔ باہمی تعاون، مشترکہ تربیت اور پیشہ ورانہ تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انڈونیشی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی جدید تکنیکی صلاحیتوں کی بھی تعریف۔ پی این ایس خیبر نے ترکیہ سے پاکستان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پہلے سفر کے دوران آکساز نیول بیس کا دورہ، ترک جہازوں کے ساتھ 2 طرفہ مشق اور مشترکہ گشت میں حصہ۔ آکساز میں کمانڈنگ آفیسر کی ترک سدرن سی ایریا کمانڈر سے ملاقات، 2 طرفہ بحری تعاون کو فروغ دینے اور باہمی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا سیلاب امنڈ آیا۔ آٹا، چینی، پھل، سبزیاں، گوشت سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ناجائز منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔
حکومت پنجاب کا لاہور کے شہریوں کو رمضان سے پہلے بڑا ریلیف، جیلانی پارک میں خصوصی بچت بازار لگا دیا۔ 3 روزہ بچت بازار میں تمام چیزوں پر 20% خصوصی رعایت۔ رمضان بازاروں میں پورا مہینہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ فیض، حرف محبت سے حرف بغاوت تک 1 صدی سے زائد کا روشن سفر۔ فیض، زنجیروں کو ترنم بخشنے والے شاعر۔ فیض کے الفاظ کبھی دعا بنتے تھے تو کبھی احتجاج۔ نسخہ ہائے وفا کے خالق، زندان نامہ کے امین، سخن کا وقار، مزاحمت کی آواز۔ اردو کے صاحب طرز شاعر، ادیب اور معروف صحافی فیض احمد فیض کا 115واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون اول، سابق گورنر سندھ، حقوق نسواں کی اولین علمبردار بیگم رانا لیاقت علی خان کا یوم پیدائش۔ بیگم رانا نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون سفیر کے طور پر اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بیگم رانا لیاقت علی کو UN کے انسانی حقوق ایوارڈ حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کے اعزازات سے نوازا گیا۔ پورے ورلڈ کپ سے بھی بڑا مقابلہ، پاک بھارت ٹاکرا۔ 15 فروری کے اہم ترین میچ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار شام 6:30 بجے کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ بارش کے باعث متاثر ہونے کا خدشہ۔ کولمبو میں اتوار کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ میچ برسات کی نظر ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں اب تک کا سب سے بڑا اپ سیٹ، زمبابوے نے آسٹریلیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 23 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے کے 170 رنز ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر۔ سابق عالمی چیمپئنز کے 8 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل ہی نہ ہو سکے، 3 بغیر کھاتا کھولے پویلین لوٹے۔ بہاولپور کے صحرائے چولستان میں ڈیزرٹ جیپ ریلی، ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں 44 سے زائد ریسز شامل، 236 کلومیٹر کا ریتیلا کٹھن ٹریک عبور کرنا ہوگا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کی ریس کا فائنل مرحلہ 15 فروری کو ہوگا۔ ڈیف برج اسکول کراچی کیمپس کے تحت سالانہ سپورٹس ڈے، طلبہ، اساتذہ اور والدین نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ فیکلٹی ممبران اور مہمان طلبہ کی فنی صلاحیتوں سے لطف اندوز۔